دوسری طرف تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت نگران حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جب بھی عدالت میں پیش ہوا جاتا ہے تو یہ کارکنان کو آنے کی کال دیتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے رویہ کارکنان کی جانب سے سامنے آتا ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنا پڑتی ہے، انہیں روکنا پڑتا ہے، جس طرح کہ آج ہم نے عدالت کے باہر کی بھی مناظر دیکھے دونوں جانب کے۔ حسن، آپ کے جانب آئیں گے، ایک صورتحال اسلام آباد کی چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب جانا چاہ رہے تھے عدالت لیکن پہنچ نہیں پا رہے تھے، رکاوٹوں کی وجہ سے کچھ کارکنان کچھ پولیس انہیں کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں لاہور میں جو کچھ ہو رہا تھا، ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا نگران حکومت کی جانب سے زمان پارک، اور رانا ثناء اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک نوگو ایریا تھا، نوگو ایریا کو ہم نے کلیئر کیا۔ پریس کانفرنس بھی ہوئی اور پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا کہ کچھ ملا بھی ہے، اور پھر ایک ہمیں رپورٹ بھی سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس میں جو ہے پولیس جب زمان پارک میں کارکنان کو روکتی رہی، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی، تو کتنا نقصان ہوا۔ آج جو کچھ لاہور میں ہوا آپریشن کے دوران اور کیا کچھ ملا، اس حوالے سے بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سیاسی کارکنان ہوں اور ان کے بامقابل قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کا آمنا سامنا ہو، یا وہ لیڈران، سیاسی لیڈران جو قانون اور امپلیمنٹ آف لا کی بات کرتے ہوں اور پھر اس پر عمل درآمد نہ کریں، تو میرے خیال میں جمہوری معاشرے میں ایسی روایات برقرار رکھنا یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کو اب وہ حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ تو سیاسی کارکنان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آمنے سامنے آئیں، نہ ہی ایسی نوبت آنی چاہیے، اور تمام سیاسی لیڈران جو قانون اور عدالتوں کو جو ہے اس کو بار بار ان کا نعرہ لگاتے تھے کہ ان کو طاقتور کرنا ہے، ان کی جو ہے وہ بالادستی ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد کے لیے بھی تمام تر جو ہے وہ اقدامات ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، بجائے کہ اگر آپ اسی طرح غلط اقدامات کی طرف چلتے رہیں گے تو یہ ملک میں ایک غلط روایات برقرار رکھنا اور ایک غلط جو ہے وہ مثالیں قائم کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو چند دنوں میں دیکھا جو ایک تماشا سا لگا رہا ریاست میں، ایک جس کو ہم نے عالمی سطح پر، آپ بڑے سینیریو سے دیکھیں تو عالمی سطح پر ہمارا کیا امیج گیا کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم ایک میز پر بیٹھ کر ایک چھوٹا سا معاملہ حل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم ضد اور انا اور تقسیم کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنے جذبات کو دیکھتے ہوئے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارنے کی حد تک چلے گئے۔ ہمارے ایشوز کیا ہوئے؟ آپ تھوڑا سا عوام کے سامنے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اچانک سے یہ ایشو کیوں بڑھا کہ آپ نے عمران خان کی جو نوگو ایریا بنایا گیا تھا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ ابھی خبر یہ تازہ آئی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی صاحب کا اچھا اقدام ہے کہ جو ابھی پتہ چلا ہے کہ جو پورے لاہور میں رکاوٹیں لگائی گئی تھی جو ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام رکاوٹیں ختم کر دے، اور ضلع انتظامیہ اور پولیس پی ٹی آئی جو ان کے رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کر معاملات حل کرنے پر فوکس کریں، اور آج رات تک انہوں نے کہا یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے، اور شام 12 بجے تک تمام کنٹینرز، آپ دیکھیں پورا لاہور کنٹینرز کی زد میں آیا ہوا ہے، پورا بلاک ہے، انہوں نے ابھی حکم دیا ہے کہ وہ ختم کر دیں۔ دیکھیں یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ بھول جائیں توشہ خانہ کیس، عوام کیوں بھولے؟ جس نے یہاں پر سارے لوٹ مار کی، جس نے توشہ خانہ کے نام پر بکسے بھر کے لے گئے گھروں میں، کیوں بھولے عوام؟ آئی ایم ایف کے ساتھ مطالبات آپ کے چل رہے تھے، آپ کے وہ معاملات حل نہیں ہو پا رہے، آپ کوئی جو ہے وہ ان کے مطالبات تسلیم کرتے بھی ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ شکنجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ وفاقی حکومت اس کو ہم کیوں جو ہے وہ بالائے طاق رکھ رہے ہیں؟ پھر مہنگائی کا طوفان ہے، لگ بھگ گزشتہ کوئی 2.5 سے 3 ہفتوں میں جو ماہرین سے جو میری بات ہوئی وہ لگ بھگ اندازاً کہتے ہیں کہ 20 لاکھ افراد مزید، یعنی 20 لاکھ خاندان مزید جو ہے وہ بے روزگار ہو چکا ہے، وہ غربت کی لکیر سے بھی نچلی سطح پر آ گیا۔ حسن، جو بات آپ بتا رہے ہیں اس سے ان سیاستدانوں کا کیا لینا دینا؟ کیا لینا دینا؟ دیکھیں وہی تو آپ اسی کی طرح آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے، حکمرانوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کے لیے ایک ایسا توشہ خانہ نکالا، ایک شوشہ خانہ نکالا کہ بھول گئے عوام کہ کیا توشہ خانہ تھا، کیا آئی ایم ایف کے ساتھ تھے، یعنی یہ اتنے امپورٹنٹ ایشو کو آپ نظر انداز کر دیں، اور آپ جو ہے بجائے کہ ملکی سالمیت کے لیے، سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے، معاشی برے حالات سے نکالنے کے لیے، غریب آدمی کا سوچنے کے بجائے آپ جو ہے عمران خان کی گرفتاری کا ٹاسک دیتے ہیں۔ دیکھیں
ایک حسن، سیاسی sorry، دیکھیں sorry، یہ حسن، جملہ حسن، دیکھیں جی، یہ جملہ یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ شاید یہ جو ہے ابھی کیونکہ میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. ایک سیاسی خاتون لاہور میں ان کا جلسہ ہوتا ہے اور مبینہ طور پہ جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں مبینہ طور پہ ایک سیاسی خاتون نے جلسہ کرنا ہے لاہور کے نزدیک ہی کسی جگہ پر اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ جلسہ کرنے لگیں گی تو عمران خان گرفتار ہو چکا ہوگا. اچھا. اور تمام تر لاہور سمیت گجرانوالا، فیصل آباد، اسلام آباد کی تمام فورس جسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ چوڑیاں پہن کر وہاں پہ آئی تھی، نہیں یہ غلط بات ہے. وہ وہاں پہنچ جاتی ہے کہ ایک پتہ نہیں خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کرنا ہے. صحیح. خطرناک جو ہے وہ شیلنگ کی جاتی ہے. جی حسن. اور واٹر ٹینک کا استعمال کیا جاتا ہے. پہنچ جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آگے بھی مزاحمتی سیاست کرنے والے کارکنان جو ہیں وہ ایک دیوار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر گرفتاری نہیں ہوتی. تقریر کرنے سے ایک سیاسی خاتون تقریر کرنے سے کچھ لمحے قبل اپنے پی ایس او سے پوچھتی ہیں آپ بتائیں کہ کیا خان گرفتار ہوا ہے. ایک پولیس افسر سے پوچھے. اچھا. وہ ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی گرفتاری نہیں ہوئی. اچھا. اور حالات بہت خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں پھر غصے سے وہ تقریر والے 4 پیجز سائٹ پہ رکھے جاتے ہیں جس میں انہوں نے اعلان کرنا تھا بتائیں کہ یہ فلاں شخص فلاں بندہ گرفتار ہو گیا. اچھا. پھر کیا اور ہوا؟ پھر دوسرے پیجز نکالے جاتے ہیں اور وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں کے پاس ہے وہ لے کے تقریر کی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ایک سیاسی خاتون ایک جسے مستقبل کی لوگ لیڈر کہتے ہیں وہ معاشی معاملات کا حل اور سیاسی بحران کے حل کے لیے جو حکومت کہتی ہے کہ آئیں آپ یہ میز پر بیٹھ کے معاملات حل کریں اور وہی ایک ان میں سے جماعت کہتی ہے نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. وہ دھمکیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی ایک سیاسی جماعت کے ایک جو ہے وفاقی وزیر کہتے ہیں آج یہ گرفتار ہوگا. کیا ہی اچھا ہوتا انہی جماعت کے ایک سیاسی جو وفاقی وزیر تھے وہ یہ بتاتے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ جتنے دوستانہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم نے $7.1 ارب کے حوالے سے معاملات طے کر لیے ہیں اور اب آئی ایم ایف سے خوشخبری آنے والی ہے. وہ ایک سیاسی شخص وہ بتاتے کہ ہم نے امن و امان کی صورتحال بہتر کر لی ہے اور اب آئندہ حالات بہتر ہوں گے. کیا ہی اچھا ہوتا وہ ایک وفاقی وزیر وفاقی حکومت سے نکل کر بتاتے کہ ہم نے جو ہے عمران خان کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرنے کے دعوے کیے تھے اور ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے. دیکھیں خواہشات نہیں ہیں کہ کاش جو ہے نا سیاسی لیڈران آپ کی خواہش کے مطابق یہ بات کریں. خواہشات نہیں ہیں. ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان حکمرانوں کی انا اور تسکین کے لیے. آپ حکمرانوں ان کو چاہیے کہ لانگ ٹرم پلان بنائیں. ملک کا سوچے. ملک نہیں ہوگا تو یہ حکمران کہاں پر جو ہے یہ اپنے جو ہے یہ حکمرانی کریں گے سیاست کریں گے. غریبوں کا سوچے ملک کا سوچے اداروں کا سوچے. میں پاکستانی ہوں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں حسن آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں.